بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے جس کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا جادو بھی کمزور ہو جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں دنیا کے بڑے سے بڑے جادو کو فوری طور پر یعنی کہ اسی وقت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس ایک لفظ کے پڑھنے والے پر اگر کسی جن کا سایہ ہے یا کسی بلا کا اثر ہے یا دنیا کا کوئی بھی جادو کا اثر ہے تو پڑھنے کے بعد میں وہ اسی وقت میں صرف ایک ہی بار کے عمل سے فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ کیسے پتہ کریں کہ ہم پر جادو کا اثر ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر پریشانیاں تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھ جانا کہ یہ پریشانیاں کسی جادو کی وجہ سے ہے یا بالکل بھی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ نشانیاں دیکھنی چاہیے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کی زندگی میں دکھے، آپ کے جسم کے اندر دکھے تو اس سے آپ لوگ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ آج اس ویڈیو میں جو نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ان نشانیوں کے ذریعے آپ لوگ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں، یا آپ کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے یا آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جادو کے توڑ کا وہ قرآنی لفظ بھی ضرور بتاؤں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہر روز آپ کے لیے آپ ہی کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ حافظ صاحب یا عالم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتا دے ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہماری آنکھیں دیکھ کر کہ ہم پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، یا پھر جادو وغیرہ کس نے کروا رکھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، عالم کے پاس میں یا حافظوں کے پاس میں کچھ ایسے عملیات ہوتے ہیں، کچھ ایسے روحانی علاج ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگ جادو تو پہچان لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جادو کس نے کیا ہے وہ لوگ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آج میں آپ کو 3 نشانیاں بتانے والی ہوں جو کسی بھی جادو کیے ہوئے انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ بس آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گی کہ یہ جادو وغیرہ، ان چیزوں کو آپ لوگ کبھی بھی اندیکھا نہ کریں، کیونکہ انہی چیزوں میں انسان برباد ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے انسان کے کاروبار پہ بھی بندشیں لگ جاتی ہیں، اس کے گھر پر بھی بندشیں لگا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کی اولاد پر تک بندشیں لگ جاتی ہیں، یا لڑکے لڑکیوں کی شادی رشتے تک بھی جادو سے بندش لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتایا کہ ان چیزوں کو کبھی بھی اندیکھا نہ کریں۔ اب آپ لوگ 3 نشانیاں توجہ سے سنیے جن کے ذریعے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اگر آپ لوگ رات کو سوتے ہیں اور آپ کو خواب میں گندی گندی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کون کون سی گندی چیزیں ہیں؟ جیسے ٹوائلٹ، پیشاب نالا یا کوئی بھی ایسی گندی چیز جس کو دیکھ کر آپ کو الٹی سی ہو، آپ کو وومٹنگ ہونے لگے، ایسی گندی چیزیں آپ کو اکثر اپنے خواب کے اندر دکھائی دیتی ہیں تو 1-2 بار کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن لگاتار آپ لوگوں کو گندی چیزیں آپ کے خواب میں دکھائی دیں تو یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ جادو کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی آپ لوگ سنیے، خواب میں جانوروں کو روزانہ دیکھنا۔ جانور آپ کو کاٹ رہا ہے، جانور آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جانور کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ شیر ہے، بھالو ہے، کتا ہے یا لومڑی ہے، کسی بھی طریقے کا جانور ہو جو آپ کے اوپر خواب میں حملہ کرتا ہوتا ہے، جو آپ کے پیچھے بھاگتا ہو، آپ کو دوڑاتا ہو، یا جادو کی دوسری نشانی ہے۔ 1-2 بار اگر یہ خواب آئے تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن لگاتار اگر کسی کو یہ خواب آتا ہے تو ضرور اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔
اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ سنیے اور سمجھیے۔ اگر خواب کے اندر کوئی انسان سانپ دیکھتا ہے تو اس کی یہ عملات ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دشمن ایسا ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چل رہا ہے۔ اور جانوروں سے متعلق ایک بات اور سنیں، اگر کسی انسان کو اپنے خواب میں ایک ہی جانور روزانہ دکھائی دے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں دکھائی دے، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن ایک ہی جانور اگر کوئی انسان روزانہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے، تو یہ پورے یقین کے ساتھ 100% پورے طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اب تیسری نشانی سنیے، ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن جب صبح کو اٹھے تو ہمیں خواب یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کیا دیکھا، ہم لوگ خواب ہی بھول گئے، یا پھر خواب میں ہی ہم جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ویران جگہوں پر گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، یا ایسی جگہ پر گھوم رہے ہیں جہاں پر ہم کبھی گئے ہی نہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز جن کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں بھگا رہی ہے، دوڑا رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایسی چیزیں، ایسی جگہ اپنے خواب میں لگاتار دیکھتے ہیں، لگاتار آپ کو ایسے خواب آتے ہیں، تو اس سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگر کسی انسان کے بہت زیادہ جسم کے اندر درد رہتا ہے، خاص کر کے اس کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اور درد دباؤ سے نہیں جاتا، یا انسان اکثر بیمار رہتا ہے، یہ ساری جادو کی بڑی نشانیاں ہیں جو کہ کسی بھی جادو کیے ہوئے انسان کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر ان میں سے ایک بھی نشانی ہے تو آپ لوگ کیا کریں؟ آپ کے اوپر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ جادو کا اثر ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو یہاں پر 2 عمل بتاؤں گی۔ پہلا عمل قرآن پاک کا ہے اور دوسرا عمل اللہ رب العزت کے پاک ناموں کا ہے۔ پہلا عمل جو قرآن پاک کا ہے، اس کو تو اگر آپ لوگ ایک ہی بار پڑھیں گے تو اللہ کے فضل اور کرم سے بزرگدانی میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس عمل کے ایک بار پڑھنے سے ہی بڑے سے بڑے جادو کو آپ لوگ اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جو اللہ کے پاک نام مبارک کا ہے، اس کو آپ لوگ 7 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا عمل جو لفظ صرف ایک ہی قرآنی لفظ ہے، جس کو پڑھنے کے بعد میں بڑے سے بڑے جادو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اس کو آپ لوگ شروع میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سیوبتلہ، یعنی یہی وہ لفظ پاک ہے جس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے بڑے جادو کو آپ لوگ اپنے اوپر سے ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار دہرا لیا کریں، یعنی کہ آج پڑھا ہے 1 ہفتے کے بعد میں آپ پھر پڑھ لیں، اور زیادہ نہیں، 1 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ 7 بار، 11 بار یا پھر 1 تسبیح پڑھے چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف 1 ہی بار پڑھنے سے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے اس ایک قرآنی لفظ کے ذریعے۔ اب دوسرا عمل توجہ سے سنیے، اس کو بھی آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محیو یا ممیتو، یہ 2 اللہ پاک کے اسم کو آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے۔ کسی بھی وقت میں پڑھ لیں، چاہے رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں، اور 7 دن تک لگاتار پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس انسان کے اندر بھی کسی بھی جادو کی نشانیاں ہوں گی، کسی بھی جادو کے اثرات ہوں گے، کسی بھی جن کے اثرات ہوں گے، کسی بھی سائے کے اثرات ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن کے اندر اندر اس کے جسم سے، بلکہ اس نے جس جگہ یا عمل کیا اس جگہ سے ہی ہر طرح کے جادو کو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو عمل کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن بہت طاقتور عمل ہے۔ بس آپ لوگوں نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی سے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، اسلام میں جادو اور برا عمل بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جادو ٹونا کرنا حرام ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد یا کرشمے کی امید رکھنا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں جادو کا رواج تھا۔ لوگ شیطان کی مدد سے کالا جادو کرتے تھے۔
اسلام میں جادو کرنے والے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں جادو ٹونے سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔